الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی الرحمہ. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین، عالی مرتبت علماء کرام، منتظمین فہم دین کورس، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے قیمتی اثاثہ جو اس دنیا پہ کسی شخص کو دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو مومن کو عطا کی جائے گی وہ دیدار الہی ہے. اگر انسان کے پاس دنیا کی کوئی شے نہیں ہے، ایمان ہے، تو وہ کنگال نہیں ہے. اور اگر دنیا کی ساری دولتیں اس کی دہلیز پہ ہیں لیکن اس کے دامن میں ایمان کی بہاریں نہیں ہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اس لیے ایمان ہی ہمارا مقصود ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت مندی جو نصیب فرمائی، ہم اس کی حفاظت کی کوشش بھی کریں. امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الایمان میں ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے، میں نے ہر ایک کو ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے. ہر شخص کی آرزو تھی کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. جنہوں نے حضور کی صحبت کا نور پایا اور آقا کریم کے دامن سے نکلنے والی ان خاص شعاؤں کو اپنے اندر جذب کیا اور حضور کی صحبت کے اجالوں میں زندگی کے ڈھنگ اور کرینے سیکھے، تو وہ بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں معاملہ خراب نہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اوسدا جانیے جستا توڑ چڑھے. انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ. کتنے لوگ ہیں کہ جو جرجائے
کمال تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آخر ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان میں ہمارے پاس بلعم بن باورا کی مثال ہے، جو بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتا تو ہاتھ منہ پر بعد میں آتے، قبولیت پہلے ہو جاتی، لیکن پھر جب بدبختی نے ڈیرے جمائے تو اللہ کے نبی کا مخالف ہو گیا، اور اللہ کے نبی سے جب تعلق ٹوٹتا ہے یا نبی کے بارے میں دل میں میل پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ عبادت کے طول و عرض نہیں دیکھتا، ہر شے برباد ہو جاتی ہے، ہر شے لٹ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی نبی کے بارے میں دل میں میل نہ آنے دے۔ اعظم چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے۔ تھا مستجاب الدعوات لیکن اخیر ٹھیک نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کے ہاتھ اٹھا لیے، اس نے سمجھا میرا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا ہے اور میں نبی کے خلاف بھی بد دعا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ خلق کو ہدایت کے جتنے بھی اجالے اور جتنے بھی چشمے دیتا ہے وہ نبی کی وساطت سے عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کی وضاحت کی، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ نبی کے بغیر خدا تک پہنچ جائے۔ بہرحال اس کو غلطی لگ گئی اور اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ قرآن کے دامن میں واقعہ موجود ہے، پھر زبان لٹک گئی اور اسی شخص کے بارے میں میرے رب نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ تھا مستجاب الدعوات ولی لیکن آخر خراب ہو گیا۔ اسی لیے میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ جتنی دیر تک آخری سانس ایمان پر نہیں آ جاتی اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، اللہ خیر کرنا، اللہ کرم فرمانا، میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اور یہ اہل ایمان کو سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہاریں نصیب فرمائی ہیں، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور جب سانس ٹوٹے تو اس وقت شہادتین لبوں پہ۔ اب ایمان کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اس پر میں آپ کے سامنے حدیث جبریل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو حضرت امام مسلم نے اپنی روایت سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہانی سنا رہے ہیں، خوبصورت کہانی، دل نشین اور دل آویز داستان۔ کہتے ہیں کالا بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی صحبت کا شرف پا رہے تھے، اجالے بٹ رہے تھے، انوار اتر رہے تھے، کرم کی برکھا نازل ہو رہی تھی، اور ہماری آنکھیں تھی حضور کا حسن تھا، حضور کا جلوہ تھا۔ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک دن ایسا تھا کہ حضور کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، اطلع علینا رجل، فرماتے ہیں کہ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، اس کی حالت کیا تھی، شدید و بیاض الثیاب، اس کے سفید کپڑے تھے، شدید سفید، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چٹے سفید، اس کے سفید کپڑے تھے، شدید و سواد الشعر، اور سیاہ کالے بال تھے، سخت کالے بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، لیکن اس پر سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ بندہ سفر سے آیا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لباس میں سلوٹیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی حیت قضائیہ سے مسافر نہیں لگ رہا تھا۔ اگر مسافر نہیں تھا تو پھر مدینے کا رہنے والا تھا، مدینے کی آبادی بہت ساری نہیں تھی، سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اگر وہ مدینے والا تھا، مدینے کا باسی تھا، تو پھر صحابہ کو جاننا چاہیے کہ یہ شخص کون ہے، لیکن کہتے ہیں ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، مسافر لگتا نہیں تھا، مقامی تھا نہیں۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اللہ اکبر، تو اس نے اپنے گھٹنے جو ہیں وہ حضور کے گھٹنوں کے قریب کر کے جوڑ کے بیٹھ گیا،
اتنا قریب ہوا کہ اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جڑ گئے، اتنی قربت ہوئی۔ پھر آگے اس نے کیا کیا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھے، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح ادب سے حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ وَقَالَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اور پوچھتا ہے کہ حضور مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، قال الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تو منزل پر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، راستے کا زاد راہ تیرے پاس ہے، تو پھر تو حج کرے۔ قال صدقت، کہنے لگا آپ نے بالکل سچ کہا۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، صحابہ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پہلے پوچھتا ہے کہ مجھے اسلام کا بتائیے کیا ہے، تو حضور نے بتایا تو کہتا ہے بالکل آپ نے سچ کہا ہے، صحیح فرمایا حضور آپ نے۔ تو ہم حیران ہوئے، فعجبنا لہ، ہم اس پر متعجب ہوئے، یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے دوسرا سوال کیا، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے۔ قال ان تؤمن باللہ، کا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ ورسلہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ قال صدقت، کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا، ٹھیک ہے، یہی ایمان ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر بولا کہ مجھے احسان کے بارے میں خبر دے دیجیے، احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے، یہ تیری کیفیت ہو۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول نہج البلاغہ میں موجود ہے، آپ سے کسی نے پوچھا، اے علی جس رب کو پوچھتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لم اعبد ربا لم اراہ، کبھی کی بات کیا کرتے ہو، علی تو سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا۔ اس سے مراد رویت قلبی ہے، لیکن حضرت مولا کائنات کو یہ رویت حاصل تھی۔ امام اعظم علیہ رحمہ نے 99 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، قلبی دیدار۔ رویت عینی تو اس کائنات میں سوائے حضور کے کسی اور کو نہیں ہوئی ہے، رویت قلبی ممکن ہے اور وہ اہل اللہ کو نصیب رہی ہے۔ تو حضور فرمایا ان تعبد، اللہ اکبر، کہ احسان یہ ہے، تصوف یہ ہے، طریقت یہ ہے، خلوص یہ ہے، ان تعبد اللہ، کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ پوزیشن نہیں ہے تیری، یہ طاقت نہیں ہے کہ تو اس کو دیکھ سکے، فإنہ یراک، تو یہ احساس پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ احساس بھی کون سا چھوٹا احساس ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر گناہ مشکل کیا، ناممکن بن جاتا ہے۔ رمضان کے دنوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، انسان ٹھنڈا پانی پینے لگتا ہے، زبان کانٹا بنی ہے، حلق خشک ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، دروازہ بھی مقفل ہے، لیکن بندہ نہیں پیتا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا۔ یہ احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے انسان کو گناہ سے بچا دیتا ہے۔ 7ویں کوٹھری میں بھی انسان گناہ کرنے سے جو ہے وہ گریز کرتا ہے، یہ احساس کر کے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب زلیخا نے 7 دروازے بند کر لیے اور بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بولتی ہے تا لک، اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا،
حضرت یوسف علیہ السلام بولے قال معاذ اللہ، تو ساتویں کوٹڑی میں لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور اپنے جھوٹے خدا پر یہ پردہ ڈال کر اس کی نگاہوں سے چھپ گئی، اور وہ دیکھتا بھی کب ہے، لیکن میرا خدا تو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا۔ پھر اتنی روشنیاں برسی، گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ احساس بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو صرف رمضان میں ہی نہیں کہ کھانے پینے کے وقت رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب وہ رشوت لینے لگے تو پھر اس کو خیال آتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، نظر بھٹکنے لگے، خیال بہکنے لگے، سوچ آوارہ ہونے لگے تو وہ خیال کرتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہا یہ احساس پیدا کر دے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر کہنے لگا مجھے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے، خبر دیجئے۔ قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس امر میں وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، چونکہ حضور نے اس سوال کا جواب نہیں دینا تھا۔ لازمی نہیں ہے کہ جو سوال کوئی پوچھے اس کا جواب بھی دے دیا جائے، چونکہ یہ امر مخفی رکھا گیا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ تو بھی جانتا ہے، جو جتنا مجھے پتا ہے اتنا تو تجھے بھی پتا ہے، اس لیے یہ سوال نہ کر، کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ سوال بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بحث نہیں کی اور کہا کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجیے۔ فاخبرنی عن اماراتها، اس کی نشانیاں بتا دیجیے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، کا ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی۔ وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، اور دوسری بات یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، کنگال اور بکریاں چرانے والے مکان بنانے میں ایک دوسرے سے جو ہیں وہ فخر و مباحات کرتے ہوئے مکان کی بنیادیں ایک دوسرے سے اونچا لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یتطاولون فی البنیان، وہ ایک دوسرے سے اونچے اونچے گھر بنائیں گے، ایک نے بنایا دوسرے نے اس سے اونچا بنایا، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ قال ثم ان طلق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، ہم کافی دیر حضور کے پاس بیٹھے رہے، کچھ عرصہ گزرا۔ قال یا عمر اتدری من السائل، کہا عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ صحابہ کو اندازہ ہوتا بھی تو پھر بھی یہی کہتے، بلکہ یقین بھی ہوتا تو پھر بھی یہی کہتے۔ تو فرمایا عمر جانتے ہو من السائل، سائل کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، کہتے میں نے کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ قال فإنہ جبرائیل، کہا یہ جبریل امین تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اچھا جبریل نے جو دین سکھایا اس میں پہلی بات یہ تھی جب حضور کے سامنے آؤ تو ادب سے دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ انہوں نے طریقہ سکھایا، ادب سے حضور کی چوکھٹ پہ آؤ، اور سیکھنا چاہتے ہو تو دو زانو ہو کے بیٹھو حضور کی خدمت میں۔ تو اب ایمان، اسلام اور احسان کی خبر ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اس میں بھی ان 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت عمر سے ہے اور یہ ان کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فقیہ صحابی، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اس گواہی پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضور اس کے بندے اور رسول ہیں، اور دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا، اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ انسان جب اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے تو پھر احکام اسلام کے جو اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں، لیکن پچھلے کفر کے سارے جتنے گناہ ہیں وہ اسلام سے دھل جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ ما قبل کے گناہوں کا کفارہ ہے اسلام۔ اس پر ایک روایت دیکھیے جس کو امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اللہ نے جب ان کے سینے میں اسلام کی چمک و روشنی پیدا کی اور اسلام کی حقانیت کو ان کے دل نے قبول کرنا چاہا تو پھر وہ حضور کی خدمت میں آ گئے۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جب ان کا جی چاہتا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت ابسط یمینک فلابایعک، عرض کی حضور ذرا اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں نا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
میں اسلام کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کرنا چاہتا ہوں۔ فبسط یمینہ، تو حضور نے اپنا دست راست، اپنا دایاں ہاتھ آگے فرمایا۔ جب آگے کیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کھینچ لیا۔ قال مالک یا عمر، عمر کیا ہوا تمہیں؟ مجھے تم نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا تو تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا ہوا تمہیں؟ مالک، کیا ہوا؟ قلت، میں نے کہا اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی شرط لگا لوں، کسی شرط پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ قال تشترط ماذا، لگا کیا شرط لگاتا ہے، لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ قلت، تو کہتے ہیں میں نے کہا ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے کہ پھر میری بخشش ہو جائے، مجھے بخش دیا جائے۔ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ اسلام تو ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت ما قبل کے سارے گناہوں سے معافی کا سبب ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ حج ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ محبت والے لوگ تھے نا، وہ ایک بزرگ ہوتے تھے پرانے دور میں، تو پرانے دور کے اندر ہمارے جو بزرگ تھے، لوگ تھے، وہ بڑے فنون کے ماہر بھی ہوا کرتے تھے، تو وہ ہاتھ پکڑنے کے، یہ جو ہے وہ بینی پکڑنے کے بڑے ماہر تھے وہ بزرگ، اور جس کا ہاتھ پکڑ لیتے کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا، تو بڑے بڑے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ ایک کمزور سا آدمی، اس نے کہا لو میرا بازو پکڑے نا، میں پھر چھڑا کے دکھاتا ہوں۔ بس وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، کھاڑا لگ گیا۔ وہ کمزور سا آدمی پہچاننے والا تھا اس اللہ والے کو۔ جب مجمع لگ گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ دیا۔ سارے کہتے ہیں کہ اس کی موت آئی ہوئی ہے، یہ کمزور سا آدمی یہ کیسے؟ بعض نے کہا ہو سکتا ہے کوئی فن ہو اس کے پاس، لیکن جب اس نے اپنا ہاتھ دیا نا بزرگوں کے ہاتھ میں، انہوں نے پکڑا، کہا زور سے پکڑو، زور سے پکڑ لیا، اور وہ زور نہیں لگا رہا چھڑانے کے لیے۔ کہا چھڑاؤ نا، کہا اتنے لوگ گواہ ہیں، میرا وہ ہاتھ پکڑ لیا ہے نا، قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑنا ہے تم نے، اب اس کی لاج رکھنی ہے تم نے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ہاتھ دیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہتے ہیں حضور میری شرط ہے کہ اب میری بخشش بھی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اے عمر بن عاص، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، اسلام کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں۔ فافضلها لا الہ الا اللہ، افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور کم سے کم مرتبہ یہ ہے، سب سے نیچے والا شعبہ یہ ہے کہ کوئی گری پڑی چیز راستے سے اٹھا کر راستے کو صاف کر دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس کا معنی یہی ہے، اس کو ضمانت دیتے ہیں کہ میرے بھائی کہ میری طرف سے تجھے ضمانت ہے، میری طرف سے تو محفوظ ہے۔ السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی ہے، تیرا مال، تیری جان، تیری آبرو میری طرف سے محفوظ ہے، بے فکر ہو جا۔ اور وہ بھی جواب سے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام۔ اگر تو مجھے امن کی ضمانت دیتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں وعلیکم السلام، میری طرف سے تجھے بھی کچھ خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ تھی اسلام کی روح۔ اور آج کیا ایک بندہ مسافہ کرتا ہے، ساتھ ہی بم بلاسٹ کر دیتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم اور ساتھ ہی بم بلاسٹ کر دیتا ہے۔ یہ دین کہاں سے آیا؟ جو 14 صدیاں قبل آمنہ کے لال نے دین دیا تھا، وہ یہ دین نہیں تھا۔ وہ یہ دین ہے جب کوئی کہے السلام علیکم تو پھر امن کی ضمانت دے، یہ نہیں اوپر سے سلام ہونے سے جڑیں کاٹ دے۔
تو کہا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ہجرت کر جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنیے، اور یقیناً یہ روایت سنتے ہی آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور یہ روایت آپ پہلی بار نہیں سنیں گے، آپ میں سے ہر شخص نے سینکڑوں بار سنی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور پوری کائنات کے ہر شخص سے زیادہ میرے سے پیار نہ کرنے لگ جائے۔ اس کو کتاب الایمان کے اندر حدیث کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ایمان یہ ہے کہ حضور سے پیار ہو، اور اگر حضور سے پیار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، روایت آپ نے علماء سے بارہا سنی ہوگی، عرض کرتا ہے متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ کہا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا المرء ما من احب، آدمی جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی اگر ہمیں زندگی میں ہوئی تھی تو اس حدیث کو سننے سے ہوئی تھی کہ بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ چونکہ پیار حضور کے ساتھ کرتے تھے، انہیں یہ چاہ چڑھ گئے کہ آج بھی حضور کے قدموں میں رہتے ہیں، کل بھی حضور کے قدموں میں زندگی نصیب ہو جائے گی۔ حضرت ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کیا مل ایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ قال اذا سرت کا حسناتوں کا وساعت سیئاتوں کا فانتا مومن، جب تجھے نیکی کرنے سے خوشی ملے اور برائی کرنے سے تکلیف پہنچے تو مومن ہے۔ یہ علامت بیان فرمائی حضور نے، اگر تجھے خوشی ملے نا نیکی کرنے پر، اچھائی کرنے پہ خوشی ملے تو سمجھ تو مومن ہے، اور برائی اگر ہو جائے تو پریشان ہو جائے۔ جس طرح کہ روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن اور بندہ منافق میں فرق یہ ہے کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر جائے گا، کچل دے گا اسے، جلدی جلدی تلافی کرتا ہے توبہ سے۔ اور جب منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طرح مکھی بیٹھی تھی بدن پر، ہلکے سے اشارے سے اس کو اڑا دیا، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں، کیا ہماری یہ کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمارا احساس اس درجے تک پہنچ جائے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے، یا ایک مکھی کے اڑانے کی سی کیفیت یہ ہمیں؟ اور گناہ یہ نہیں ہے کسی کو قتل کریں، کسی کا دل دکھائیں تو یہ بھی گناہ ہے، نماز ترک کرنا بھی گناہ ہے، نظر کا بھٹکنا بھی گناہ ہے، خیال کا بہکنا بھی گناہ ہے، فضول لفظ زبان سے نکالنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے ہم گناہ جب کر لیں تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے ہیں؟ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کا سامنا کرنا چاہیے، اور ہم ساتھ ساتھ جو سنا اس کا جائزہ لیتے چلے جائیں۔ حضور کی محبت اگر اس درجہ پہ ہے کہ ہمیں ہر شے سے زیادہ حضور محبوب ہیں، حضور علیہ السلام کا پیار سب سے فائق ہے اور بڑا ہوا ہے، تو پھر مبارک ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان آئے اور ایک طرف ہماری برادری آ جائے، اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، میں نے حاجی نمازی بھی دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی منڈے ہی نہیں مانتے، ان منڈوں کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا جا رہا، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک طرف منڈے نہیں مانتے۔ پتہ تو اسی موقع پہ چلنا ہے کہ تیرا وزن کس پلڑے میں جاتا ہے۔ اتنی دیر تک انسان جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے زیادہ حضور پیارے نہ ہو جائیں، حضور ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور سے اپنی محبت کا رشتہ جوڑیں اور مضبوط تر رشتہ کریں۔ محبت کے ایک الگ تقاضے ہیں، بہرحال وہ مضمون ایک لمبا ہو جائے گا، ان تقاضوں کو بھی سمجھیں اور حضور کے ساتھ اپنے پیار کے ربط کو مضبوط کر لیں۔ جو حضور تک نہیں پہنچا وہ خدا تک نہیں پہنچا ہے۔
تو فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوشی دے اور برائی سے جو ہے تجھے تکلیف پہنچے تو تو مومن ہے۔ قیل یا رسول اللہ فما الاسم، عرض کی حضور گناہ کیا ہے؟ قال اذا حاک فی نفسک شیء فداہ، فرمایا جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے تو پھر اس کو چھوڑ دے۔ جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے، چبھن پیدا ہو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں ہی پڑ گیا، اپنی حفاظت کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اشتباہ کی وجہ سے جائز کام کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اس میں خرابی نہ آ جائے، اس لیے اپنی حفاظت کریں۔ اب آئیے ایک اس عنوان سے آخری روایت آپ کے سامنے رکھ کے ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے دی گئی خوشخبری، حضرت انس روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ردیف تھے حضور کے سواری پر۔ چلتے چلتے حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہا حضور میں حاضر، غلام حاضر۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کا جو لفظ ہے یہ کثرت کے ساتھ صحابہ سے منقول ہے، جب بھی حضور پکارتے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ تو کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں حاضر۔ حضور علیہ السلام نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی، تھوڑی دیر آگے گئے تو پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں حاضر، کیا حکم ہے ارشاد فرمائیے۔ حضور پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑے قدم سواری چلی تو حضور نے پھر فرمایا یا معاذ، امڑتے ہوئے پیار کی کہانیاں تو دیکھیں، کوئی یوں بھی پیار کیا کرتا ہے، محبت کے یوں اسلوب بھی ہوا کرتے ہیں۔ پھر کہا یا معاذ، معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں نوکر حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ قال ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ من النار۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آتش کو حرام کر دیتا ہے۔ قال یا رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں؟ یہ بات جو ہے وہ میں زمانے کو بتا نہ دوں تو وہ خوش ہو جائیں گے، اتنی بڑی خوشخبری جب ملے گی تو وہ خوش ہو جائیں گے، تو یہ بات میں لوگوں کو نہ بتا دوں۔ قال اذا یتکلوا، وہ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے پھر ساری زندگی حدیث بیان نہیں کی۔ جب آخری وقت آیا تو اس وقت کہا لوگوں میرے پاس ایک امانت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں بیان کر ہی جاؤں۔ تو پھر انہوں نے آخری موقع کے اوپر فاخبر بہا معاذ عن موتہ تعصما، گناہ کے ڈر سے کہ حضور کی کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، تو انہوں نے جو ہے اس حدیث کو بیان کر دیا کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں اعلیٰ حضرت کو سنیے، وہ کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ کیسی کرم نوازیاں برسیں گی اس دن، حضور کے صدقے سے سب کچھ ہوگا، اللہ ان کے صدقے سے کرم دوبالا ہوگا۔ وہ کسی نے یہ شعر پڑھا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے اس کو ٹوک دیا، میں نے کہا یار وکیل نہ کہو، وکیل بمانا ایڈوکیٹ، کیونکہ بات مقدمے کی چل رہی ہے، وکیل بمانا نگہبان، یہ تو درست ہے، لیکن یہاں تم وکیل بمانا ایڈوکیٹ کر رہے ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دو، اگر جرم ثابت ہو تو سزا پکی ہے۔ جو وکیل ہے وہ اپنے موکل کے بارے میں جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے۔
اور جو شفیع ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور قیامت کے دن وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ جدھر جدھر ہاتھ اٹھتے چلے جائیں گے بخشش ہوتی چلی جائے گی۔ حضور فرمایا میرے اللہ نے مجھے دو چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا تو اللہ نے کہا محبوب آدھی امت کا حساب لے لیں گے، آدھی کو یوں ہی معاف کر دیں گے، یا پھر حق شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا حق لیا ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور نے شفاعت کا حق کیوں لیا ہے، اسی لیے کہ حضور شفاعت کر کے ساری امت کو بخشوانا چاہتے ہیں۔ ماہ سیام کے حسین لمحے ہیں، اور یہ 5 دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ خوبصورت دن تھے، اور 5 دنوں حضور کے کرم اور حضور کے فضل اور اللہ کی رحمتوں کے اجالے یہاں پھیلتے رہے۔ 2 دن شدید بارش کے باوجود بھی میں خوش ہوا کہ لوگ محبت کے ساتھ تشریف لاتے رہے۔ آج دعا کا دن ہے، اور اللہ کے حضور ہم نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور اس وطن عزیز کے لیے بالخصوص ہم نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگیں تو پورے یقین سے مانگیں۔ علماء کہتے ہیں دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، لیکن صورت قبولیت کی 4 ہیں۔ یا تو بندہ جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے، یا ایسے ہوتا ہے جو مانگتا ہے وہ نہیں ملتا، بلکہ انسان کو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیا جاتا ہے۔ بندے نے کچھ مانگا لیکن اس کے بدلے میں وہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا اور دے دیا گیا۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے فی الفور نہیں دیا جاتا، کچھ وقت کے بعد ملتا ہے۔ اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، اس کے بدلے میں بھی کچھ نہیں دیا جاتا، لیکن اس کے بدلے میں آنے والی کوئی مصیبت ہے جو اللہ ٹال دیتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی علماء نے بیان فرمائی، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس دعا کا بدلہ دیا جائے گا، پھر بندہ سوچے گا میری دنیا پہ کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، ساری دعاؤں کے بدلے مجھے آخرت میں دے دیے جاتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انت ربی وانا عبدک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ طہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وعمتنا للسنة والجماعت والشوق لا لقائک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ طہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وعمتنا للسنة والجماعت۔ یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا۔ اللہم انت ربی وانا عبدک لا الہ الا انت۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولمریدینا ولمن لہ حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہمارا آخری سہارا، پہلا اور آخری آسرا ہے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے۔ تیرا کرم تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے، اے اللہ انہیں کھویا ہوا مقام دے دے۔ کابل کندھار میں لٹ گئے، اے اللہ ہم دشت لیلہ میں لٹ گئے۔ اے اللہ تیرے رسول کی امت گلی گلی رسوا ہو رہی ہے، اوپر سے زلزلے نیچے سے سیلاب، جائیں تو کہاں جائیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں اقرار ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے، لیکن تیرے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں، گنبد خضرا کے مکین کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ کالی کملی والے کا واسطہ معاف کر دے۔ اے اللہ حضور کی سیاہ زلفوں کا صدقہ معاف کر دے۔ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام تیرے محبوب کی چوکھٹ پہ آتے ہیں، اللہ اس چوکھٹ کا واسطہ معاف کر دے۔ اے اللہ صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ معاف کر دے۔ اے اللہ عمر کی عدالت کا صدقہ معاف کر دے، عثمان کی شجاعتوں کا صدقہ معاف کر دے، مولا علی کی ولایت کا صدقہ معاف کر دے۔
اے اللہ بلال کی اذان کا صدقہ معاف کر دے، اے اللہ سلمان کے فقر کا صدقہ معاف کر دے، اے اللہ اپنا خاص کرم فرما دے ہمارے اوپر، تجھے واسطہ کربلا کے قاری کا، تجھے واسطہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانے والے قاری کا، اے اللہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا صدقہ معاف کر دے، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ معاف کر دے، حلقے اصغر سے نکلنے والی چیخ کا صدقہ معاف کر دے، اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، امت کو پھر وہی بانک پن دے دے، عظمت پارینہ دے گے، رفعت رفتہ عطا فرما دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ الہی اگر قوم مسلم کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت مسلم کا خدا کوئی نہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت سے ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اے اللہ حضور کی امت میں ہونا یہی ہماری لاج کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، جو ظاہر کیے معاف کر دے، جو چھپ کے کیے معاف کر دے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہم نے مالک معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما لے، اف و کرم کا قلم پھیر دے، تو کریم ہے کرم فرما دے، اے اللہ جو بیمار انہیں شفا عطا کر دے، پریشان حالوں میں خوشحال فرما دے، بے اولادوں کی گودیں ہری کر دے، اے اللہ ان کی گود تازہ کر دے، اے اللہ اپنے خاص کرم سے رحمت نازل فرما دے، دنیا دین اب بہتر نصیب فرما دے، سوچوں کے زاویے اور خیالوں کے گوشے ٹھیک فرما دے، خیالوں کو طہارت عطا کر دے، زبان کو سچائی دے دے، ہاتھوں کو صرف اپنے حضور پھیلنا دے، مالک کسی کے در پہ ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھنا، اے اللہ ہمیں غیرت نفس دے دے، اللہ ہمیں غیرت دین دے دے، حمیت اسلام دے دے، اپنے خاص کرم سے ہر بیمار کو شفا دے دے۔ ہمارے محترم حاجی صدیق صاحب کے والد بزرگوار بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما دے، جتنے جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ حاجی عبدالرشید صاحب کے لیے بالخصوص دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اس سلسلہ درس قرآن کا یہاں انہوں نے آغاز کرنا چاہا تھا لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کیا، اے اللہ اس درس قرآن اور اس سے قبل ہونے والے دروس قرآن کے اجالے ان کی قبر میں اتار دے، اور اللہ ان کی اولاد کو بھی ان کے نقوش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے علماء کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا، اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، ایمان کی حالت میں فوت ہونے والے ہر شخص کے گناہوں کو معاف فرما دے، قبروں کو وسیع کشادہ منور اور خوشبودار کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری اولادوں اور نسلوں کی مغفرت فرما، اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک تیری نوکری کرتے رہیں، اے اللہ درس قرآن کے جو قافلے جہاں جہاں بھی میدان عمل میں ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، انہیں خلوص عطا فرما، ریاکاری سے، تصنع سے، بناوٹ سے، باہمی حسد سے، چپکلش سے محفوظ فرما، سب کی سوچوں کو پاکیزگی اور نور عطا فرما دے۔ اللہ اگر تیرے در سے کچھ نہ ملا تو کون سی چوکھٹ ہے، ہم تیرے سے مانگ رہے ہیں کہ تو ہمارا اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ سیلابوں میں پھنسے ہوئوں کی مدد فرما، عذابوں میں پھنسے ہوئوں کی مدد فرما، دکھیوں کے حال پہ رحم فرما، میرے وطن کے چپے چپے کی خیر فرما، میرے ملک کو امن دے دے، میرے ملک کے شہروں صحراؤں گوٹھوں اور دریاؤں میں امن پیدا کر دے، جو ملک کی مانگ اجاڑنا چاہتے ہیں اللہ انہیں برباد کر دے، جو بازاروں اور مزاروں پہ حملہ کر رہے ہیں ان کے ناپاک وجود سے وطن کو پاک کر دے، اے اللہ اپنا خاص کرم پوری امت مسلمہ کے شامل حال فرما دے، تو کریم ہے کرم کے اجالے من میں انڈھیل دے، اے اللہ جو دکھی جو دعا لیے کھڑے ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، اے اللہ جو بیرون ملک ہیں خیریت سے وطن آنا نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ کاروباری طور پہ پریشان ہیں ان کے کاروبار مستحکم فرما دے، اے اللہ ان کے کاروبار بہتر فرما دے، رزق حلال رزق وسیع عطا فرما، اللہ میری ماں اور بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، امور خانہ داری کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک اچھی نسل تیار کر کے امت کو دینے کی توفیق دے دے، اے اللہ جوانوں کی آنکھوں میں حیا کی بجلیاں بھر دے، اے اللہ جوانوں کو حیا کا نور دے، اے اللہ ان کی آنکھ نہ بھٹکنے پائے، ان کی سوچیں آوارہ نہ ہو، میری قوم کا یہ سرمایہ ہے لٹنے نہ پائے، اے اللہ جوانوں کی حفاظت فرما،
بوڑھوں کی حفاظت فرما، مرد و زن کی حفاظت فرما۔ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت مسلمہ جبر و ظلم کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے، نجات عطا فرما۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ امت کو کوئی محمد بن قاسم دے دے، اے اللہ اس امت کو کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے، اس امت کو کوئی حضرت عمر فاروق کا جانشین دے دے، کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے، اے اللہ کوئی نور الدین زنگی دے دے، حضور کے گستاخوں کا بیڑا غرق فرما دے۔ اے اللہ جو پوری دنیا پہ حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں اور دنا رہے ہیں، ان کے سینے چیرنے کی ہمیں قوت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے کلیجے توڑنے کی قوت عطا فرما دے۔ اے اللہ ناتواں جانوں کو قوت عطا فرما دے، اللہ ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے خاص کرم سے اسلام کا غلبہ فرما، اسلام کا غلبہ نصیب فرما، اسلام کو عظمت رفتہ عطا فرما دے، رفعت پارینہ عطا کر دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ اے اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ادارت المصطفیٰ کے ساتھ جو بوڑھے ہیں لیکن جوانوں کی طرح چل رہے ہیں، اللہ ان کی بھی مدد فرما، اور اللہ جو جوان چل رہے ہیں ان کی بھی مدد فرما۔ جو مائیں بہنیں دعائیں لیے ادارت المصطفیٰ کے لیے کام کر رہی ہیں، اللہ انہیں جزائے جزیل عطا فرما۔ اے اللہ میرے جملہ پیر بھائیوں کی خیر فرما، اے اللہ ہمارے ادارے کی خیر فرما۔ پوری دنیا کے اوپر جہاں جہاں جو بھی ادارہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور تیرے نبی کے نام کے جھنڈے کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اے اللہ ہر کی مدد فرما۔ اے اللہ ہر سچے اور کھرے عالم دین کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لکھا تو ساتے سلام یا رسول اللہ، لکھا تو ساتے سلام یا رسول اللہ، تو سی جگ دے امام یا رسول اللہ، اسی جگ دے امام یا رسول اللہ، لکھا تو ساتے سلام یا رسول اللہ، آسا رکھی آیا سامی تیرے شہر دیا، آسا رکھی آیا سامی تیرے شہر دیا، آسا رکھی آیا سامی تیرے شہر دیا، ایتھے جینا اے محال یا رسول اللہ، ایتھے جینا یا رسول اللہ، لکھا تو ساتے سلام یا دوما دومیا نے ساکی تیرے جام دیا، دوما دومیا نے ساکی تیرے جام دیا، پہنچے ایسا تک بھی جام یا رسول اللہ، پہنچے ایسا تک بھی جام یا رسول اللہ، لکھا تو ساتے سلام یا رسول اللہ، ساڈا دید دا سوال دیوی سونیا نہ ٹال، ساڈا دید دا سوال دیوی سونیا نہ ٹال، پیندی جاندی ویکھو شام یا رسول اللہ، پیندی جاندی ویکھو شام یا رسول اللہ، لکھا تو ساتے سلام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام